بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے اعمال مشترکہ میں چند امور ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنا، اور علامہ مجلسی کا فرمان ہے کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کیا جائے اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کی جائے۔ نمبر 2 رکعت نماز بجا لائیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور کچھ دعائیں ہیں جنہیں آپ ترجمہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ ہی شیئر کروں گی۔ معزز ناظرین، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ ہوگا کہ حق تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اعمال شب قدر کا تیسرا عمل، قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور کہے اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، اے معبود بے شک سوال کرتا ہوں تیری نازل کردہ کتاب کے واسطے میں، وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے واسطے اور اس میں تیرا بزرگ تر نام ہے، واسماؤک الحسنی، اور تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی ہیں، وما یخاف ویرجا، اور وہ جو خوف و امید دلاتا ہے، او تجعلنی من اتقائک من النار، سوالی ہوں کہ مجھے ان میں قرار دے جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا، اس کے بعد جو حاجت چاہیں وہ طلب کریں۔ شب قدر کا چوتھا عمل، قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھے، اللہم بحق ھذا القرآن، اے معبود اس قرآن کے واسطے، وبحق من ارسلتہ بہ، اور اس کے واسطے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا، وبحق کل مؤمن مدحتہ فی، اور ان مومنین کے واسطے جن کی تو نے اس میں مدح کی ہے، وبحقک علیہم، اور ان پر تیرے حق کا واسطہ، ولا احد اعرف بحقک منک، پس کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بک یا اللہ، اے اللہ تیرا واسطہ، اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بے محمد، محمد کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے علی، علی کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے فاطمہ، فاطمہ کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بالحسن، حسن کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بالحسین، حسین کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن الحسین، علی ابن حسین کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، محمد بن علی کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے جعفر ابن محمد، جعفر بن محمد کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ، علی ابن موسیٰ کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے محمد ابن علی، محمد بن علی کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن محمد، علی بن محمد کا واسطہ، 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی، حسن ابن علی کا واسطہ، اور 10 مرتبہ کہیں بالحجہ، حجت القائم کا واسطہ۔ پھر اپنی حاجات طلب کریں۔ شب قدر کا 5واں عمل، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کا 6واں عمل، شب بیداری کرے یعنی ان راتوں میں جاگتا رہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہوں۔ شب قدر کا 7واں عمل، 100 رکعت نماز بجا لائے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا افضل ہے۔ شب قدر کے اعمال میں سے 8واں عمل، شب قدر کی راتوں میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا، اے معبود بے شک میں نے شام کی اس حال میں کہ تیرا آستاں بوس بندہ ہوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ اپنے نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا، ولا اصرف عنہا سوء، اور نہ برائی کو اس سے دور کر سکتا ہوں، اشہد بذالک علی نفسی، میں اپنے نفس پر خود ہی گواہ ہوں، واعترف لک بضعف قوتی وقلت حیلتی، اور تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں اپنی کمزوری، بے چارگی اور بے بسی کا، فصلی علی محمد وآل محمد، پس محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات، اور اپنا وہ وعدہ پورا فرما جو اس رات میں میرے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ہے، من المغفرۃ فی ہذہ اللیلہ، جو تو نے مغفرت کا عمومی وعدہ کر رکھا ہے، واتمم علی ما آتیتنی، اور مجھ پر اپنی عطا اور رحمت پوری فرما دے، فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المہین، کہ بے شک میں تیرا بے کس، ناچار، بے طاقت، محتاج اور پست
پست ترین بندہ ہوں۔ اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی، اے معبود مجھے ایسا نہ بنا کہ تیری عطاؤں کے ذکر کو بھول جاؤں، ولا غافلا لإحسانک فیما اعطیتنی ولا آئسا من اجابتک، تیرے احسانات سے غفلت کروں اور تیری طرف سے قبول دعا سے مایوس ہو جاؤں۔ وَإِنْ أَبْتَعَتْ عَنِّي فِي سَرَّاءَ أَوْ ضَرَّاءَ، اگرچہ میں غفلت شعار ہوں خوشی و غم میں، او شدت او رخاء او عافیت او بلا، یا سختی و سودگی میں یا آسانی و تنگی میں، او بوس او نعماء انکا سمیع الدعا، یا محرومی اور نعمت سے بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ امام زین العابدین اس دعا کو تینوں شب قدر میں قیام، قعود اور رکوع و سجود کی حالت میں پڑھتے تھے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کرے، اپنے والدین، اقربا اور زندہ و مردہ مومنین کی دنیا و آخرت کے لیے دعا مانگے، جس قدر ممکن ہو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اور بعض روایات میں ہے کہ شب قدر کی تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں خدا سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا سے صحت اور عافیت مانگو۔ معزز ناظرین، یہ تھے شب قدر کے مشترکہ اعمال جو لیلۃ القدر کی تمام راتوں میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مخصوص اعمال بھی ہیں شب قدر کی مخصوص راتوں کے لیے معین ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، لیلۃ القدر شب قدر میں یہ اعمال بجا لائیں اور میں حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔